بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جزاء الاعمال سے دوسرا باب پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس بیان میں کہ طاعت و عبادت و اعمال صالحہ سے دنیا کا کیا نفع ہے، علاوہ ان منافع کے جو ضمناً یا التزاماً اوپر مذکور و مفہوم ہو چکے ہیں، اس میں چند فصلیں ہیں۔ فصل نمبر 1، اس بیان میں کہ طاعت سے رزق بڑھتا ہے۔ قال اللہ تعالی وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر وہ لوگ قائم رکھتے تورات اور انجیل کو اور اس کتاب کو جو اب نازل کی گئی ان کی طرف، ان کے رب کی جانب سے یعنی قرآن، مراد یہ کہ ان پر پورا عمل رکھتے۔ تورات اور انجیل پر عمل کرنا یہی ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب عہد تورات و انجیل کے ایمان لاتے اور آپ کا اتباع کرتے۔ اگر ایسا کرتے تو البتہ کھاتے وہ لوگ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ اوپر سے کھانا یہ کہ بارش ہوتی اور نیچے سے یہ کہ غلہ اگتا۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ احکام الہی پر عمل کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ فصل نمبر 2، اس بیان میں کہ طاعت سے طرح طرح کی برکت ہوتی ہے۔ قال اللہ تعالی وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یعنی وہ لوگ اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، البتہ کھول دیتے ہم ان پر طرح طرح کی برکتیں آسمان سے اور زمین سے، لیکن انہوں نے تو جھٹلایا، پس پکڑ لیا ہم نے ان کو بسبب ان اعمال کی جو وہ کرتے تھے۔ یہ آیت مدعائے مذکور میں بالکل صریح الدلالت ہے۔ فصل نمبر 3، اس بیان میں کہ طاعت کرنے سے ہر قسم کی تکلیف و پریشانی دور ہوتی ہے۔ قال اللہ تعالی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو شخص ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ، یعنی ہر قسم کی دشواری و تنگی سے اس کو نجات ملتی ہے، اور رزق عنایت فرماتے ہیں اس کو ایسی جگہ سے کہ وہ گمان بھی نہیں کرتا، اور وہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر، وہ اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ببرکت تقوی ہر قسم کی دشواری سے نجات ہوتی ہے۔ فصل نمبر 4، اس بیان میں کہ طاعت سے مقاصد میں آسانی ہوتی ہے۔ قال اللہ تعالی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو شخص ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کر دیتے ہیں اس کے لیے کام میں آسانی، مطلب مذکور پر صاف دلالت موجود ہے۔ فصل نمبر 5، اس بیان میں کہ طاعت سے زندگانی مزیدار ہو جاتی ہے۔ قال اللہ تعالی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو شخص عمل کرتا ہے نیک، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، بس البتہ زندگانی دیں گے ہم ان کو زندگی ستھری، یعنی با لطف و لذت۔ فی الواقع کھلی آنکھوں یہ بات نظر آتی ہے کہ ایسے لوگوں کا ایسا لطف و راحت بادشاہوں کو بھی میسر نہیں۔ فصل نمبر 6، اس بیان میں کہ طاعت سے بارش ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، اولاد ہوتی ہے، باغ پھلتا ہے، نہروں کا پانی زیادہ ہوتا ہے۔ کما قال اللہ تعالی استغفروا ربکم انہ کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم گناہ بخشوا لو اپنے رب سے، تحقیق وہ بڑے بخشنے والے ہیں، بھیجیں گے بارش تم پر بہتی ہوئی، اور زیادہ کریں گے تمہارے اموال و اولاد کو، مقرر کریں گے تمہارے لیے باغ اور مقرر کریں گے تمہارے لیے نہریں۔ فصل نمبر 7، اس بیان میں کہ ایمان لانے سے خیر اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں، ہر قسم کی بلا کا ٹل جانا۔ قال اللہ تعالی ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تحقیق اللہ تعالیٰ دفع کر دیتے ہیں، یعنی تمام آفات و شرور ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کے لیے حامی و مددگار ہونا۔ قال اللہ تعالی اللہ ولی الذین آمنوا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ مددگار ہے ایمان والوں کے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو۔ قال اللہ تعالی اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو یاد کرو جب حکم فرماتے تھے تمہارے پروردگار فرشتوں کو بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، سچی عزت عنایت ہونا۔ قال اللہ تعالی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔
فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے عزت، اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ایمان والوں کے لیے مراتب بلند ہونا۔ قال اللہ تعالیٰ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، یعنی اللہ تعالیٰ مراتب بلند کریں گے ان لوگوں کے جو ایمان لائے تم میں سے، دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جانا۔ قال اللہ تعالیٰ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے بہت جلد پیدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ ان کی محبت۔ اور ایک حدیث میں بھی یہی مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، اول فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں شخص سے محبت کرو، پھر دنیا میں منادی کی جاتی ہے فیوزع له القبول فی الارض، یعنی مقرر کی جاتی ہے اس کے لیے قبولیت دنیا میں، اس کی قبولیت کا یہاں تک اثر ہوتا ہے کہ حیوانات و جمادات تک اس کی اطاعت کرنے لگتے ہیں۔ تو ہم گردن از حکم دارو پیچ، کہ گردن نہ پیچ از حکم تو ہیچ، قرآن مجید کا اس کے حق میں شفا ہونا۔ قال اللہ تعالی قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء، فرما اللہ تعالیٰ نے کہہ دیجئے کہ وہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے۔ اسی طرح ایمان سے تمام بھلائی اور نعمتیں میسر ہوتی ہیں۔ نصوص فضائل میں تتبع کرنے سے اس دعوے کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ فصل نمبر 8، اس بیان میں کہ طاعت کرنے سے مالی نقصان کا تدارک ہو جاتا ہے اور نعم البدل مل جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان قیدیوں سے جو آپ کے قبضے میں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان معلوم کر لیں گے تو جو مال تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو عنایت کر دیں گے اور تمہارے گناہ بھی بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ فائدہ، یہ آیت بدر کے قیدیوں کے حق میں اتری جن سے بطور فدیہ کے کچھ مال لیا گیا اور ان سے وعدہ ٹھہرا کہ اگر تم سچے دل سے ایمان لاؤ گے تو تم کو پہلے سے بہت زیادہ مل جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ فصل نمبر 9، اس بیان میں کہ طاعت میں مال خرچ کرنے سے مال بہت بڑھتا ہے۔ قال اللہ تعالی وما اوتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور جو کچھ تم زکوٰۃ دیتے ہو جس سے محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہو بس یہ لوگ دونا کرنے والے ہیں، یعنی مال کو دنیا میں اور اجر کو آخرت میں۔ فصل نمبر 10، اس بیان میں کہ طاعت کرنے سے قلب میں ایک راحت اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے جس کی لذت کے روبرو ہفت اقلیم کی راحت سلطنت گرد ہے۔ قال اللہ تعالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی یاد سے چین پاتے ہیں دل۔ قال العارف الشیرازی رحمہ اللہ بفراغ دل زمانے نظرے بمائے ہر وے بازاں کے چتر شاہی ہما روز ہائے ہوئے۔ ایک اور بزرگ نے سنجر بادشاہ ملک نیمروز کو اس کے خط کے جواب میں لکھا تھا چو چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم زانگے کے یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر جنتی لوگ ایسے حال میں ہیں جس حال میں ہم ہیں تب وہ بڑے مزیدار عیش میں ہیں۔ دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ افسوس یہ غریب دنیا دار دنیا سے رخصت ہو گئے، نہ انہوں نے عیش دیکھا نہ مزہ۔ تیسرے صاحب فرماتے ہیں اگر بادشاہ ہماری لذت سے واقف ہو جاوے تو مارے رشک کے ہم پر تیغ رانی کرنے لگے۔ کبھی یہاں تک اس لذت کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ اس کو جنت پر ترجیح دیتے ہیں، بلکہ لذت قرب کے رہتے دوزخ میں جانے پر راضی ہو جاتے ہیں، اور جو یہ لذت نہیں تو جنت کو ہیچ قرار دیتے ہیں۔ قال العارف الرومی ہر کجا دلبر بود خرم نشین فوق گردوں است نے قعر زمین ہر کجا یوسف رخے باشد چما جنت آ گرچہ باشد قعر چاہ بات و دوزخ جنت است اے جعفراں بے تو جنت دوزخ است اے دل ربا۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ لذت کس غضب کی ہوگی۔ فصل نمبر 12، اس بیان میں طاعت کی برکت سے اس شخص کی اولاد تک کو نفع پہنچتا ہے۔ قال اللہ تعالی فی قصة الخضر علیہ السلام وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، یعنی حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا
کہ میں نے جو وہ دیوار بلا اجرت درست کر دی تھی وہ یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں رہتے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان کا ایک خزانہ گڑا ہے، اور ان کا باپ بزرگ آدمی تھا، پس خدا تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ دونوں اپنی جوانی پر پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ بوجہ مہربانی کے ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے اس قصے سے معلوم ہوا کہ ان لڑکوں کے مال کی حفاظت کا حکم خضر علیہ السلام کو اس سبب سے ہوا کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ سبحان اللہ، نیکوکاری کے آثار نسل میں بھی چلتے ہیں۔ آج کل لوگ اولاد کے لیے طرح طرح کے سامان، جائیداد، روپیہ وغیرہ وغیرہ چھوڑنے کی فکر کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ کام کی جائیداد یہ ہے کہ خود نیک کام کرے کہ اس کی برکت سے اولاد سب بلاؤں سے محفوظ رہے۔ فصل نمبر 13، اس بیان میں کہ طاعت سے زندگانی میں غیبی بشارت نصیب ہوتی ہیں۔ قال اللہ تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ فرما اللہ تعالیٰ نے آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ کچھ ڈر ہے نہ وہ مغموم ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، ان کے لیے خوشخبری ہے زندگانی ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ حدیث شریف میں اس کی تفسیر وارد ہوئی ہے کہ بشرا سے مراد اچھا خواب ہے جس سے دل خوش ہو جاوے۔ مثلا خواب میں دیکھا کہ بہشت میں چلا گیا، یا اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوا، یا اس طرح کے اور خواب دیکھ لیا کہ جس سے امید کو قوت اور قلب کو فرحت ہو گئی۔ فصل نمبر 14، اس بیان میں کہ طاعت سے فرشتے مرتے وقت خوشخبری سناتے ہیں۔ قال اللہ تعالی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ یعنی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارے رب اللہ تعالی ہیں، پھر وہ مستقیم رہے، اترتے ہیں ان لوگوں پر فرشتے یعنی وقت مرنے کے، جیسا مفسرین نے فرمایا کہ تم نہ خوف کرو نہ غم کرو اور بشارت سنو بہشت کی جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے، ہم تمہارے حامی و مددگار ہیں زندگانی ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور بہشت میں وہ چیزیں ہیں جو خواہش کریں گے تمہارے نفس، اور تمہارے لیے اس میں وہ چیزیں ہیں جو تم مانگو گے بطور مہمانی کے بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔ دیکھیے اس آیت میں حسب تفسیر محققین مذکور ہے کہ مرتے وقت فرشتے کیا کیا خوشی کی باتیں سناتے ہیں۔ فصل نمبر 15، اس بیان میں کہ بعض طاعات سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے۔ قال اللہ تعالی واستعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مدد چاہو یعنی اپنے حوائج میں، کما قالہ المفسرون، صبر اور نماز سے۔ حدیث شریف میں اس استعانت کا ایک خاص طریق وارد ہوا ہے۔ امام ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عوفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ارشاد فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو کسی قسم کی حاجت ہو اللہ تعالیٰ سے یا آدمی سے اس کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی ثنا کہے، مثلا سورہ فاتحہ پڑھ کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، پھر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ فصل نمبر 16، اس بیان میں کہ بعض طاعات کا یہ اثر ہے کہ کسی معاملے میں یہ تردد کہ کیوں کرنا بہتر ہوگا رفع ہو جاتا ہے اور اسی جانب رائے قائم ہو جاتی ہے جس میں سراسر نفع و خیر ہی ہو، احتمال ضرر بالکل نہیں رہتا، وہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ مل جاتا ہے۔ امام بخاری نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم کو کسی کام میں تردد ہو یعنی سمجھ میں نہ آتا ہو کہ کس طرح کرنا بہتر ہوگا، مثلا کسی سفر کی نسبت تردد ہو کہ اس میں نفع ہوگا یا نقصان، اسی طرح اور کسی کام میں تردد ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ کر یہ دعا پڑھو اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری۔
اور ایک روایت میں بجائے فی دینی و معاشی و عاقبت امری کے یہ الفاظ ہیں عاجل امری و آجلہ فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي۔ یہاں بھی وہی دوسری روایت ہے جو پر مذکور ہوئی فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَأَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِنِي بِهِ۔ یہ دعا استخارہ ہے جو مشہور ہے۔ اپنے کام کا نام بھی لے یعنی بجائے هَذَا الْأَمْرِ کے کہے مثلا هَذَا السَّفَرِ یا هَذَا النِّكَاحِ یا مثل اسی کے۔ فصل نمبر 17۔ بعض طاعات میں یہ اثر ہے کہ اس سے تمام مہمات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ فرما لیتے ہیں۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ حکایت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم میرے لیے شروع دن میں 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں ختم دن تک تیرے سارے کام بنا دیا کروں گا۔ فصل نمبر 18۔ بعض طاعات میں یہ اثر ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سچ بولیں، بائع مشتری اور ظاہر کر دیں اپنے مال کی حالت، برکت ہوتی ہے دونوں کے لیے ان کے معاملے میں، اگر پوشیدہ رکھیں اور جھوٹ بولیں محو ہو جاتی ہے برکت دونوں کے لیے معاملے کی۔ روایت کے اس کو بخاری و مسلم نے۔ فصل نمبر 19۔ دینداری سے بادشاہی باقی رہتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ امر خلافت و سلطنت میں ہمیشہ قریش میں رہے گا، جو شخص ان سے مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل گرا دے گا جب تک کہ وہ لوگ دین کو قائم رکھیں۔ فصل نمبر 20۔ بعض طاعات مالیہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بجھتا ہے اور بری حالت پر موت نہیں آتی۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صدقہ بجھاتا ہے پروردگار کے غصے کو اور دفع کرتا ہے بری موت کو، یعنی جس میں خواری و فضیحتی ہو یا خاتمہ برا ہو، نعوذ باللہ۔ فصل نمبر 21۔ دعا سے بلا ٹلتی ہے اور نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہٹاتی قضا کو مگر دعا اور نہیں بڑھاتی عمر کو مگر نیکی، روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ فصل نمبر 22۔ سورہ یاسین پڑھنے سے تمام کام بن جاتے ہیں۔ عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ یاسین پڑھے شروع دن میں پوری کی جاویں گی اس کی تمام حاجتیں، روایت کیا اس کو دارمی نے۔ فصل نمبر 23۔ سورہ واقعہ پڑھنے سے فاقہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص سورہ واقعہ پڑھا کرے ہر شب میں نہ پہنچے گا اس کو فاقہ کبھی، روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں۔ فصل نمبر 24۔ ایمان کی برکت سے تھوڑے کھانے میں آسودگی ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کھانا بہت کھایا کرتا تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا تو تھوڑا کھانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا ذکر ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنت میں، روایت کی اس کو بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فصل نمبر 25۔ بعض دعاؤں کی یہ برکت ہے کہ بیماری لگنے اور بلا پہنچنے کا خوف نہیں رہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص کسی مبتلا غم یا مرض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، سو وہ ہرگز اس شخص کو نہ پہنچے گی خواہ کچھ ہی ہو، روایت کیا اس کو ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فصل نمبر 26۔ بعض دعاؤں میں برکت ہے کہ فکریں زائل ہو جاتی ہیں اور قرض ادا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بہت سے افکار اور قرض نے گھیر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھ کو ایسا کلام بتلا دوں کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تیری ساری فکریں دور کر دے اور تیرا قرض بھی ادا کر دے۔ اس شخص نے عرض کیا بہت خوب، فرمایا صبح و شام کو یہ کہا کر اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس شخص کا بیان ہے کہ میں نے یہی کیا سو میری ساری غم اور فکریں بھی جاتی رہیں اور قرض بھی ادا ہو گیا، روایت کی اس کو ابو داؤد میں۔ فصل نمبر 27۔ بعض دعا ایسی ہے کہ سحر وغیرہ کے اثر سے محفوظ رکھتی ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند کلمات اگر میں نہ کہتا رہتا
یہود مجھ کو گدھا بنا دیتے۔ کسی نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں، انہوں نے یہ بتلائے، اعوذ بوجہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرأ۔ روایت کے اس کو مالک رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح طاعات میں اور بے شمار فوائد و منافع ہیں جو قرآن شریف و حدیث شریف میں اور روزانہ معاملات میں غور کرنے سے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اور ہم تو کھلی آنکھوں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں، ان کی زندگی ایسی حلاوت و لطف سے بسر ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں نورانیت ہوتی ہے جو اصلی سرمایہ سرور ہے۔ یا الہی سب کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائیے اور اپنی رضامندی اور قرب نصیب فرمائیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔